زندگی بھر کا پچھتاوا۔ ندیم میرے بھائی کا دوست تھا۔ ندیم اور کلیم ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ دونوں کے گھر قریب قریب تھے، اس لیے ان میں گہری دوستی تھی، جبکہ ہمارا گھر ان کے محلے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ ندیم کی بہن سے میری دوستی تھی، جس کا نام ماہناز تھا۔ اسی سبب میں کبھی کبھار ندیم کے گھر جایا کرتی، جہاں ماہناز سے ملاقات ہوتی۔ میرا بھائی عارف، ندیم اور کلیم کلاس فیلو تھے۔ اکثر تینوں کالج سے اکٹھے گھر آتے۔ جب کبھی بھائی کو کوئی سبق سمجھنا ہوتا، وہ ندیم کے پاس جاتا، کیونکہ وہ کلاس میں اول نمبر پر آتا اور وہ بہت ذہین طالب علم تھا۔ پڑھائی میں کلیم بھی کسی سے پیچھے نہ تھا، لیکن سیکنڈ ایئر تک آتے آتے وہ کچھ سست پڑ گیا تھا۔ عارف بھائی اکثر اس کا تذکرہ کرتے اور امی سے کہتے، خالہ شبو آئیں تو ان سے کہنا کہ آج کل تمہارا بیٹا پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا، حالانکہ سالانہ امتحانات نزدیک آ رہے ہیں۔ اسے تو جی توڑ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ آگے مستقبل کا انحصار اچھے نمبروں پر ہے۔ خالہ شبانہ ایک بیوہ خاتون تھیں۔ عرصے سے ان کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ وہ سلائی کر کے بیٹے کو پڑھا رہی تھیں اور اس لڑکے سے ہی ان کی ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ ہمارے گھر بھی کپڑے سلنے کے لیے لایا کرتی تھیں اور جب تیار ہو جاتے تو واپس لے جاتی۔ میرے بھائی کو خالہ شبو اور کلیم سے بہت ہمدردی تھی، کیونکہ وہ ان کے حالات سے واقف تھا۔ یوں بھی کلیم چالاک اور چال باز لڑکا نہیں تھا، سیدھا سادہ اور شریف لڑکا تھا۔ اس کا چاچا بھی اس محلے میں رہتا تھا اور کلیم اور اس کی ماں سے حسن سلوک سے پیش آتا تھا اور اکثر ان کی مالی مدد بھی کرتا رہتا۔ اسی چچا کی ایک بیٹی عروسہ کلیم سے 1 سال چھوٹی تھی۔ وہ میٹرک کی طالبہ تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ وہ ندیم کی بہن ماہناز کی سہیلی بھی تھی۔ جب میں ماہناز سے ملنے ندیم کے گھر جاتی تو وہاں عروسہ سے اکثر ملاقات ہو جاتی۔ مجھے عروسہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ حور جیسی اور بھولی بھالی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ میری بھابھی بن جائے۔ ہماری عمر کی اکثر لڑکیاں صرف اپنے بارے میں ہی خواب نہیں دیکھتی، بلکہ اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی سوچتی ہیں۔ مثلاً بھائی دولہا کب بنے گا، اور کیسی لڑکی ہماری بھابھی ہوگی۔ جب کوئی ایسی لڑکی دکھائی دیتی جو دل کو بھا جائے تو میں یہی سوچنے لگتی کہ کاش وہی میری بھابھی بنے۔ جب بھی عروسہ کو دیکھتی یہی دعا کرتی۔ امی سے بھی کہا کہ عروسہ کے گھر بھائی کے رشتے کی بات لے کر جائیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرا بھائی جب ندیم کے گھر جاتا اور اکثر وہاں عروسہ موجود ہوتی تو وہ بھی اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ان دنوں عروسہ میٹرک میں تھی۔ اس کا ارادہ گریجویشن کرنے کا تھا۔ وہ کلیم کی چچا زاد تھی، اس لیے بھائی نے دوستوں سے بات چھپائی ہوئی تھی کہ وہ عروسہ کو دل سے چاہتا ہے۔ تینوں دوستوں کے دل میں باتیں تھیں، مگر کسی نے کسی پر ظاہر نہ کی۔ میں نے ماہناز یا عروسہ سے کچھ نہ کہا اور نہ عارف بھائی نے ندیم یا کلیم سے کچھ کہا۔ FSC کے پرچے ہونے والے تھے۔ ایک دن بھائی نے کلیم سے کہا، تم پڑھائی میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہے؟ وہ بولا، بس یار جانے کیا ہو گیا ہے، پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا۔ اس پر ندیم نے بھی اسے سمجھایا کہ دوست دیکھو، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اگر اچھے نمبر نہ لا سکے تو کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا، نہ انجینئرنگ میں نہ کامرس میں، تم یہیں کے یہیں رہ جاؤ گے، پھر مستقبل کا کیا بنے گا؟ دونوں دوست نوٹ کر رہے تھے کہ کلیم گمسم رہنے لگا ہے اور اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ دونوں ہی اس کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے، کیونکہ وہ کوئی کاروبار کر کے اپنا مستقبل نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ ایک بیوہ ماں کا اکلوتا سہارا تھا۔ ایک دن ندیم نے اسے قسم دے کر پوچھا تو کلیم نے سچ بتا دیا کہ وہ اپنی چچا کی بیٹی عروسہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور دن رات اسی کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے، تبھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ عروسہ کا نام سن کر ندیم چونک گیا، کیونکہ نہ صرف عارف بھائی بلکہ وہ خود بھی اس لڑکی کے حسن کے سحر میں گرفتار تھا۔ عروسہ ماہناز کے ساتھ روزانہ اسکول جاتی اور واپس آتی۔
اس لیے ندیم نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، ورنہ کسی سے نہیں۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ تینوں ایک دوسرے کے مخلص اور جگری دوست تھے اور تینوں ایک ہی لڑکی کو پسند کرتے تھے۔ جب ندیم کو سچائی معلوم ہوئی تو اس پر بجلی سی گری، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کلیم کو پتہ چلے کہ وہ بھی عروسہ کو چاہتا ہے، مگر کلیم کے دل کا راز جان کر ندیم کے دل کا رشتہ اپنے اس دوست سے ٹوٹنے لگا۔ عارف بھائی نے خود کو سمجھا لیا کہ عروسہ کا خیال دل میں رکھنا بیکار ہے۔ پہلے ہی اس کے دو دوست اس لڑکی کے دل دادا ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کا رقیب بن جائے۔ عارف بھائی نے دل پر پتھر رکھ لیا اور ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی، لیکن ندیم ایسا نہ کر سکا۔ جانے اس کی چاہت کتنی گہری تھی کہ اسے اپنا بچپن کا دوست بھی دشمن لگنے لگا۔ جب کلیم اس کے سامنے عروسہ کا ذکر کرتا تو ندیم کا جی چاہتا کہ اس کا گلا گھونٹ دے یا اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے، مگر پرانی دوستی کا پاس تھا۔ عارف بھائی دونوں دوستوں کی باتیں سنتے، مگر ایک کی بات دوسرے کو نہ بتاتے تاکہ تینوں کی دوستی قائم رہے اور ایک لڑکی کی وجہ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ ندیم باوجود رقابت کے کلیم سے رویہ نہ بدلا۔ وہ اب بھی روز کالج جاتے، ندیم کی بیٹھک میں مل کر امتحان کی تیاری کرتے۔ صبح کے وقت کلیم حسب معمول جب ندیم کو بلانے آتا، ندیم کا دل نہ چاہتا کہ وہ جواب دے، لیکن پرانی عادتوں کے تحت وہ باہر آ جاتا۔ وہ جان بوجھ کر تاخیر کرتا اور کلیم دروازے پر کھڑا رہتا۔ کلیم کو کیا خبر تھی کہ ندیم کے دل میں اس کے لیے نفرت کا زہر آہستہ آہستہ جڑیں پکڑ رہا ہے۔ کلیم بے خبر